إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ایک بار پھر ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں سب سے اہم کام جو ہے وہ روزہ ہے، جس کے بارے میں گزشتہ خطبہ میں آپ سن چکے ہیں اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے روزہ جو ہے یہ مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور یہ صرف مسلمانوں پر نہیں، اس سے پہلے جتنی بھی اقوام تھیں اللہ نے ان پر بھی روزہ فرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں شمار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں فرمایا کہ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جائے، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں نا ایک دن کا روزہ رکھا، نفلی روزہ، ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر، 70 سال کی مسافت ایک نفلی روزہ رکھنے سے۔ اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے 29 یا 30 روزے رکھنے کی تو اندازہ کریں کہ ہم جہنم سے کتنا دور چلے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک منفرد عبادت۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، لوگوں کے علم میں ہوتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں ہمیں۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا صرف اللہ اور بندے کو علم ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود اسے عطا فرماتا ہوں۔ یعنی اندازہ کریں کہ روزے کا اجر فرشتہ نہیں لکھ سکتا، جو ثواب لکھنے والا فرشتہ ہے وہ نہیں لکھ سکتا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندے کو اس کے روزے کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق، اپنی رحمت کے مطابق اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک دو اور اعمال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کا اجر بھی اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ ایک تو ہے روزہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے، اور دوسرا عمل سورہ الشورى کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دینا، معاف کر، وَأَصْلَحَ اور صلح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر بھی اللہ کے ذمہ۔ اندازہ کریں، معاف کرنا، لیکن ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، معاف نہیں کرتے، سگے بھائی کو نہیں کرتے، سگی بہن کو نہیں کرتے، اور ہم نا صلح کرتے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، سگے بھائی ناراض ہیں، نہیں صلح کرتے، اولاد باپ سے ناراض ہے، باپ اولاد سے ناراض ہے، نہیں صلح کرتے۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور دیگر اعمال بھی کرتے ہیں، مگر صلح نہیں کرتے، معاف کرنے کو تیار نہیں۔ یاد رکھیں، معاف کرنے والے کو اجر اللہ خود عطا فرمائے گا، اسی طرح صلح کرنے والے کو بھی اللہ اجر خود عطا فرمائے گا، بتایا نہیں کتنا اجر۔ آج اگر ہم یہ کام ہی شروع کر دیں نا پاکستان کے اندر، معاف کرنا شروع کر، صلح کرنا شروع کرتے، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ 1992 کی بات ہے، نواز شریف اس وقت وزیر اعظم بنا تو یہ سنگاپور کے دورے پر گئے، اور وہاں لیکو آن یو سے اس کی ملاقات ہوئی، جو 30 سال تک سنگاپور کا وزیر اعظم رہا، 30 سال، اور اس نے ایک ناکام جزیرے کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کر، اتنی اس نے محنت۔ اس نے نا نواز شریف کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا، تو نواز شریف نے اس آدھے گھنٹے میں اس سے سوال کیا کہ آپ پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟
اس نے ایسے سر جھکایا، تھوڑی دیر غور و فکر کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 1992 کی بات، کتنے سال ہو گئے؟ 8 اور 23، 31 سال پاکستان ترقی کی ہے ابھی۔ اس نے کہا کہ پوچھا اس نے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں نہیں ہم ترقی کر سکتے؟ اس نے کہا 3 سبب ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں نا سیاستدانوں کی حکومت نہیں ہے، فوج کی حکومت۔ تو جس ملک میں حکومت فوج کرے وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ دوسرا سبب اس نے یہ بتایا کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دنیا کی طرف اتنا توجہ نہیں دیتے، اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ اس کی اپنی بات ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جو دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے دنیا کی بہتری کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ اور تیسرا اس نے سبب کیا بتایا؟ اس نے بتایا تیسرا سبب یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تقسیم سے پہلے میرا خاندان بھی ہندوستان سے یہاں آ کر آباد ہوا ہے۔ میرا باپ جو تھا نا وہ وکیل تھا، میرے باپ کے پاس ہندو کلائنٹ بھی آتے تھے، مسلمان کلائنٹ بھی آتے تھے۔ جب کوئی ہندو کلائنٹ آتا میرا باپ اس کا کیس سٹڈی کرتا تو اس نتیجے پر پہنچتا کہ اس کے کیس میں جان نہیں ہے، تو وہ کہتا ہندو کو کہ تم جیت نہیں سکتے، تمہارے کیس میں جان نہیں ہے۔ تو وہ ہندو آگے سے کہتا اچھا جی تسی نا دوسری پارٹی نا صلح دی کوشش کرو، صلح دی کوشش۔ جب کوئی مسلمان کلائنٹ میرے باپ کے پاس آتا اور اسے کہتا، وہ کیس دیتا، وہ کیس سٹڈی کرتا، وہ دیکھتا کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ ہار جائے گا، وہ یہی مشورہ اسے بھی دیتا کہ تم جیت نہیں سکتے، تم ہار جاؤ گے تو کیس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے جناب تسی اپنی فیس پڑھو تے کیس کرو، میں لڑاں گا، میرے تو بعد میرا پتر لڑے گا اور میرے پتر تو بعد میرا پوترا لڑے گا۔ کہتا ہے جو قوم اپنی وراثت کے اندر جھگڑے چھوڑ کر جائے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ جائیں عدالتوں میں، بیٹے نے باپ کے خلاف کیس کیا ہو، باپ نے بیٹوں کے خلاف کیس کیا ہو، بھائی نے بہن کے خلاف کیس کیا ہو، بہن جو ہے وہ بھائیوں کے خلاف کیس کیے ہوئے ہے جی میری وراثت نہیں دے۔ وہ کم از کم جو ہم کر سکتے ہیں، ہم نے مرنا نہیں، ہمیں مرنا یاد نہیں۔ کئی بار حدیثیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ چھوڑے رکھا، اس سے ناراض رہا، فمات داخل النار، مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، انہیں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمیں جہنم میں جانا قبول ہے مگر اپنے بھائی سے اپنی بہن سے صلح کرنی قبول نہیں۔ اور یاد رکھیں صلح کے لیے دوسرے کی شرطیں ساری بھی مان لے پھر بھی فائدہ ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ فرما رہا ہے صلح میں خیر ہے، صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی، کافروں کی ساری شرطیں قبول کر لی صلح کے، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ صلح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرطیں قبول کر۔ آج پاکستان میں کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ہوتا رہے، نہ سیاستدان نہ فوج، سب ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تیسرا عمل جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے وہ ہے تیسرا کام وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے۔ کیسا اجر؟ غیر ممنون، جو منقطع ہونے والا نہیں ہے، انلیمیٹڈ۔
اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیوں؟ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں، آپ کا اخلاق سب سے بہترین ہے، اس لیے آپ کے لیے اجر ان لمیٹڈ ہے۔ اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنا لیں۔ وہ کوئی تانے دیتا ہے سنیں، کوئی گالیاں دیتا ہے سنیں، برداشت کریں، مذاق سہیں دوسروں کے، صبر کریں، برداشت کریں، آگے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع نہ کر دیں، مار کٹائی شروع نہ کر دیں، صبر برداشت اپنے اندر پیدا کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ بھی ایسا عمل ہے جس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں ایک تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ تہیہ کر لیں کہ روزے رکھ رہے ہیں، اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، جس سے میری صلح نہیں ہے میں اس سے صلح کرتا ہوں، اور آئندہ میں یہ تہیہ کروں گا کہ میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں ہوں۔ پھر فائدہ ہے روزہ رکھ۔ رمضان المبارک میں نا قیام کریں، لیلۃ القدر میں بھی اور ویسے بھی تراویح کی نماز، یہ تہجد کی نماز ہے۔ 11 مہینے آپ تہجد نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کر دی کہ عشاء کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لیں۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ، اور اس کا فائدہ کتنا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اللہ نے اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ تو قیام بھی کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، شیڈول بنا لیں ابھی سے کہ ہم نے یہ کام۔ اور تیسرا اہم ترین کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا کثرت کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے میں قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق مضبوط بنا لیں۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، وہ یہ دیکھیے کہ اس کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں، 1 رکوع پڑھتے ہیں، رمضان میں زیادہ پڑھیں۔ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، محدث شیخ الحدیث، رمضان جب آتا نا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے سسر ہر روز 10 سپارے قرآن پڑھا کرتے، 10 سپارے رمضان میں، 3 دن میں قرآن مکمل۔ حالانکہ بہت مصروف آدمی، ہم سارا دن موبائل دیکھیں گے، فیس بک، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کچھ، قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ایک آیت قرآن کی آپ نے سمجھ کر پڑھ لی نا، سمجھ کر غور و فکر کیا، ایک آیت پر ایک آدمی 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 100 رکعت، تو آپ نے جو ایک آیت سمجھ کر پڑھی ہے وہ 100 رکعتیں پڑھنے والا آپ کے اجر کو پا نہیں سکتا۔ قرآن سمجھ کر پڑھ، اور الحمدللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی اس مسجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، ویسے بھی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد ہر روز سوائے جمعہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوگی پورا رمضان۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ 3-4 آیات ہوتی ہیں، آدھا گھنٹہ، محض آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے
مہینہ بھی قرآن کا، اس میں آدھا گھنٹہ نکالے، قرآن سمجھے، آدھے گھنٹے میں آپ 3-4 آیات کا ترجمہ سمجھیں گے، ان کی تفسیر سمجھیں گے۔ آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ سارا دن نفل پڑھتا رہے، آپ کے اجر و ثواب کو وہ پا نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا نا تو ہر رات وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رمضان، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے، ہر ملاقات، ہر رات۔ اور اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی بندہ مصروف نہیں ہو سکتا۔ وہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی سنا رہے ہیں، رات کو کتنا سوتے ہوں گے وہ۔ کاروبار آپ کرتے ہیں کریں، لیکن رمضان میں ٹائمنگ کم کر لیں اور زیادہ وقت عبادت کو دیں، زیادہ وقت قرآن کو دیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن کو چھوڑا ہے نا۔ افسوس قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات، تو رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑتے۔ کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ صحابہ، تابعین، سلف صالحین رمضان المبارک میں زیادہ وقت مسجد میں گزارتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کتنی برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، غیبت سے، چغلی سے، دوسروں کی برائیاں کرنے سے، جھوٹ سے۔ اور چوتھا اہم کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ اس کی بھی حفاظت کرنی، یہ زبان ہے نا، اس کی بھی حفاظت کرنی، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، فحش گفتگو سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، جھوٹ سے۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں دکان پر بیٹھ کر، اور نہیں جی انہیں داتے کار بھی نہیں پہنتا، بعد میں چاہے اس سے بھی کم قیمت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، بخاری کی حدیث، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجتا ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت۔ روزہ رکھنا ہے تو پھر زبان کی بھی حفاظت کرے، کھانا نہیں کھاتے آپ، پانی نہیں پیتے آپ، ازواجی تعلق قائم نہیں کرتے، جی روزہ میں نے رکھا ہے، لیکن غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو یہ روزہ نہیں، یہ فاقہ ہے، فاقہ۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں تو انی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں نے جواب نہیں دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گالی کا جواب گالی سے بھی، میں نے روزہ رکھا۔ امام ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روزہ دار اگر پانچوں نمازیں ادا کرتا رہے، اگر سویا ہوا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت ہی کا ثواب دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے ما لم یغتب، وہ کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے۔ اگر وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، 5 نمازیں اس نے با جماعت ادا کر لی ہیں، باقی وہ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہے، اس کا کاروبار کرنا، اس کا سونا بھی عبادت اللہ نے۔
اور چوتھا کام ہے پانچواں کام ہے افطاری کروانا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ افطاری کا بندوبست کریں، روزے رکھوانے کا بندوبست کریں۔ کتنے ہی ایسے نمازی ہیں، ایسے ساتھی ہیں، محلے دار ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ اچھی طرح روزے رکھ سکے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے۔ ایسے افراد کا دھیان رکھیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ان تک پہنچیں، چپ کر کے پورے مہینے کا راشن ان کے گھر پہنچائیں، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکے۔ کتنی مہنگائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر نا، مساکین کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی جتنا بیوہ کو دے رہے ہیں لوگ۔ ایک بندہ سوال مجھ سے کرتا ہے، جی بیوہ کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ میں نے کہا ہاں دینی چاہیے۔ اس نے کہا لیکن جو ہمارے رشتہ داروں میں بیوہ ہے نا، اس کے 2-5 مرلے کے مکان ہیں، ایک میں وہ خود رہتی ہے اور ایک میں اس کرائے پر دے رکھا ہے۔ تقریباً اس وقت جب اس نے بتایا، اس نے کہا مالیت ان کی 1 کروڑ روپیہ، اور اس کے پاس 25 تولے سونا بھی ہے۔ وہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر دی۔ میں نے کہا اس پر تو زکوٰۃ دینا بنتی ہے، ہم بیوگان کو دیں گے دیں، یتیموں کو دیں گے دیں، مگر سب کچھ یتیموں اور بیوگان کو نہ دیں، مسکین کا بھی خیال رکھیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مسکین کا نام پہلے۔ مسکین کون ہے؟ جو آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بھائی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ نمازی بھائیوں سے پوچھ لیا کریں، بھائی سلام دعا کریں، کہاں رہتے ہیں، اپنا مکان ہے، کرائے کا مکان ہے، کیا کرتے ہیں، کتنی آمدن ہے آپ، کتنے بچے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے یار یہ 30,000 تنخواہ لے رہا ہے، 15,000 کا مکان اس کا کرائے کا ہے، بجلی کا بل ہے، دوسرے اتنے مسائل ہیں، تو یہ گزارا کیسے کرتا؟ ایسے افراد چپ کر کے ان کی مدد کریں، ان کی کفالت کریں، اور یاد رکھیں آپ نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، اس کے لیے بندوبست کیا، جتنا اجر اسے ملے گا اتنا ہی اجر آپ کو ملے گا، اس کے اجر میں اللہ کمی نہیں کرے گا، آپ کو الگ سے اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔